اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ مضمون ہے انٹر پارٹ 2 کا اتحاد عالم اسلام۔ اتحاد عالم اسلام، اس میں جب آپ مضمون کو شروع کریں گے تو سب سے پہلے یہ جو ٹاپک ہے، عنوان ہے، اس کے حوالے سے وضاحت کریں گے، اس کے معنی اور مفہوم بتائیں گے۔ تو لگیں کہ اتحاد عربی زبان کے لفظ عربی مصدر سے واو ہا دال سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، یہ 3-4 مطلب ہیں اس کے۔ پہلا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ کا مل کر ایک ہو جانا۔ دوسرا، دو یا دو سے زیادہ اشیاء یا افراد کی وصف، خوبی یا خامی میں شرکت ہونی۔ تیسرا، کسی گروہ کی ہم خیالی، ایک ہی خیال پر متفق ہو جانا۔ اور چوتھا جو سب سے زیادہ ہے، کلیتاً ایک ہو جانا۔ کلیتاً جیسے سائنس کے طالب علم جانتے ہیں کہ کوئی بھی فارمولہ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کا، فزکس کیمسٹری کا، اس کلیے کے اندر مختلف الفابیٹس ہوتے ہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ وہ الفابیٹس کوئی معنی اس طرح نہیں رکھتے ہیں، لیکن جب ان کو خاص ترتیب سے ان کے درمیان کچھ علامتیں ڈالی جاتی ہیں تو ایک خاص کلیہ بن جاتا ہے۔ تو یوں ہی یہ کلیتاً ایک ہوتے ہیں۔ تو کلیتاً ایک ہو جانے کا مطلب ہوتا ہے اتحاد۔ عالم اسلام، اسلام کی دنیا۔ اسلام کی دنیا مطلب اسلامی دنیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلا پیراگراف جو آپ کا لکھیں گے، یہ پہلے یہ مطلب بتائیں گے آپ لوگ، پھر اس کے بعد بتائیں گے کہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک، یا پھر یوں کہہ لیں کہ تمام مسلمانوں کا ایک ہو جانا، ہر وصف میں، ہر خوبی میں، خامی میں ایک دوسرے کے ساتھ شرکت کرنا، آپس میں ہم خیال ہونا اور کلیتاً ایک ہو جانا، یعنی تمام اسلامی ممالک حتیٰ کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا ہر موضوع اور ہر عمل میں اکٹھے شامل ہونا، شریک ہونا اور باہمی اختلافات پر رواداری سے کام لینا، چشم پوشی اختیار کرنا، ایک دوسرے کی کمزوریوں پر چشم پوشی اختیار کرنا، یہ کلیتاً ایک ہو جانا، یہ اتحاد عالم اسلام کہلاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا پہلا پیراگراف ہے جو آپ نے مضمون کے اندر لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف سے پہلے ایک شعر دے دے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس کے بعد آپ نے اگلا پیراگراف شروع کرنا ہے، دوسرا پیراگراف، اس پہ آپ نے کائنات کے نظام کے حوالے سے وضاحت کرنی ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، ہوا، پانی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو پورا نظام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ مثلاً ہوا بادلوں کو اڑانا لے جانا چھوڑ دے تو بادل بننے اور وہ سارے مسائل، سورج کی روشنی سے بخارات بننے ختم ہو جائیں تو یہ بادل اور بارش والا سلسلہ ختم ہو جائے، اس سے سوچیں کہ کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ تو یوں کائنات کا تمام چیزیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، اور انہی کے باہمی تعاون سے اور اتحاد سے ہی یہ نظام جو ہے کائنات کا چل رہا ہے، یعنی پوری کائنات ہی متحد اور اتفاق اور اتحاد سے مل جل کر کام کر رہی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی بچے کی مثال لے جائے، کسی جانور کا بچہ بھی ہو، اسے پیدا ہوتی وہ دوڑنا، بھاگنا، رزق تلاش کرنا نہیں شروع کر دیتا۔ وہ ایک انسان کا بچہ جو ہے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ اکیلا چھوڑ دیا جائے تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے گاؤں، قبیلے اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ جنم میں آئیں، وجود میں آئیں۔ تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نیکسٹ پیراگراف کہ اتحاد، اختلاف اور تفرقے میں فرق ہے۔ اتحاد، اختلاف اور تفرقہ۔ اتحاد کا مطلب ہم نے بتایا اوپر، سب کا کلیتاً ایک ہو جانا، لیکن اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس تمام وہ گروہ یا وہ معاشرہ یا پوری امت یا پوری قوم، ان کے درمیان اختلافات نہیں ہوں گے۔ یہ اختلافات ہونا عقل کا تقاضا ہے۔ ہر انسان کی سوچ، سمجھ، عقل، سوچنے کا انداز، شکل و صورت دوسرے انسان سے مختلف ہے، وہ ایک اپنی رائے مختلف رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف ہے۔ لیکن اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ اختلاف میں اور تفرقے میں فرق کیا ہے کہ غزوہ احد میں
جب صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، مختلف صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے، جس میں سے عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہ کے مقابلہ فرمائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور تیار ہو کے آئے اور جنگ پہ جانے کے لیے، میدان جنگ میں جانے کے لیے، مدینہ شریف سے باہر جانے کے لیے، تو عبداللہ بن ابی جو ہے منافق، وہ اپنے 300-350 جو بندے تھے منافق، ان کو لے کے علیحدہ ہو گیا، اور علیحدہ ہو کے اس نے کیا کہا، کیونکہ آپ نے میری رائے پر عمل نہیں کیا اس لیے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو یہ تفرقہ ہے، یہ فرق ہے۔ تو اختلاف رائے سب میں پائی جاتی تھی، ہر ایک نے اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق مشورہ دیا، لیکن فائنل جو فیصلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، اور اس کے اوپر تمام نے مسلمانوں نے عمل کیا، سوائے اس کے جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا۔ تو یہ فرق یاد رکھنا ہے کہ اتحاد کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں موجود تمام لوگوں کی سوچوں کے درمیان، کاموں کے درمیان اختلاف نہیں ہوئے گا۔ ان کے اختلاف ہونا اور چیز ہے، تفرقہ پیدا کرنا اور چیز ہے۔ اس کے بعد یہ ایک شعر لکھ سکتے ہیں آپ، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے اتحاد عالم اسلام کو قرآن پاک کی روشنی میں ہم اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے سورۃ ال عمران، آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ سورۃ ال عمران۔ سورۃ ال عمران کی جو آیت نمبر ہے وہ ہے 103۔ سورۃ ال عمران آیت نمبر 103۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، یعنی فرقوں میں مت بٹ جاؤ، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم میں دشمنی تھی اس نے تمہارے دلوں میں میلاد پیدا کر دیا، اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تمہیں غار دوزخ کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اللہ کی رسی قرآن پاک سب اس پہ متفق ہے، اس کو تھام لیں اور آپس پہ پھٹ نہ جائیں۔ یہ آپ نے اس آیت کا ترجمہ لکھنے کے بعد اس کی 5-4 لائنوں میں وضاحت بھی کرنی ہے کہ رسی سے مراد یہاں پہ قرآن پاک ہے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کی ساری وضاحت کرنی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کی مثال دے سکتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے درمیان بھی مختلف فرقے نماز کے حوالے سے جو سب سے بنیادی رکن ہے، اس میں ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، کوئی ہاتھ کہیں باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی کہیں، لیکن تمام لوگ اس ایک بات پہ متفق ہیں، اس ایک بات پہ متفق ہیں کہ جو نماز پڑھنی چاہیے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو اللہ کی رسی کے مطابق عمل کریں۔ اب تمام فرقے آپس میں ایک دوسرے سے رواداری اور چشم پوشی اختیار کریں اور آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہیں۔ اس کے بعد آپ یعنی یہ 5-7 لائنیں لکھنے کے بعد پھر آپ لکھیں گے سورۃ حجرات کی آیت، اس کا حوالہ دیں گے۔ یہ سورۃ حجرات کی آیت کا ترجمہ ہے، مسلمان بھائی بھائی ہیں، یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اگر ان میں سے 2 بھائیوں میں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اب یہاں پہ تو کیا بتایا گیا کہ تمام مسلمان، اس آیت میں تمام مسلمان آپس میں کیا ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ تو بھائی بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھے اور ایک دوسرے میں صلح کرے۔ اگر کسی 2 بھائیوں میں لڑائی ہو جائے تو تیسرے کا کام کیا ہے، یہ 2 بھائیوں سے مراد 2 گروہ، 2 قومیں، 2 قبیلے، 2 ملک بھی ہو سکتے ہیں، تو تیسرے کو کیا چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کرائے۔ ساتھ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یعنی حق بات کے اوپر صلح کرنی ہے، اللہ کے قوانین اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی وضاحت کرنی ہے، ان کی آپس میں صلح کروانی ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کرے گا۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے وہ ہے سورۃ مومنون۔ سورۃ مومنون، ایک میں سے ترجمہ نکال لوں۔
اس کی آیت نمبر 52 اور 53 ہے۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔ اور آیت نمبر 53 میں تو ان کی امتوں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ یعنی وہاں پہ کیا تفرقے فرقے کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے سے پہلی امتوں نے اپنے آپ کو دین کے حوالے سے مختلف فرقوں میں بانٹ لیا اور ہر فرقہ اپنے اوپر خوش ہے، تو تم کیا ہے آپس میں تمہارا دین ایک ہی دین ہے، وہ دین جو اسلام دین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا رب ہے، تو اس سے ڈرو۔ اور مطلب کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرو۔ آخری جو صورت اس کے بعد آتی ہے، جو چوتھی آیت یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ ہے سورۃ انفال۔ سورۃ انفال میں واضح الفاظ میں اللہ نے حکم دیا ہے، یہ آیت نمبر 46 میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑو نہیں، پھر جھگڑو گے تو کیا ہو جاؤ گے، پھر تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم ماننے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا بھی حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ ساتھ یہ کہا کہ مسلمان آپس میں جھگڑا مت کریں، لڑے نہیں۔ تو لڑنے اور جھگڑنے یا جن باتوں پہ اختلاف ہے ان کو اکٹھے بیٹھ کے حل کر کے متفق ہو جانا، یا جیسے بتایا ابھی آپ کو نماز کے حوالے سے ہے تو وہ متفق ہو جائیں کہ ہر اپنے اپنے مرضی کے مطابق اس کے مطابق جو ہے ہاتھ باندھ کے یا شلوار کے پونچے اونچے کر کے، وہ مختلف ہیں اس کے مسائل ہیں جو فقہ کے مسائل ہیں، اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر مسلمان آپس میں لڑیں گے تو ان کی ہوا اکھڑ جائے گی، جو ان کا روب دبدبہ اور شان ہے وہ خراب ہو جائے گی، تو یوں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ غیر مسلم یا کافر منافق وہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ لہٰذا مسلمانوں کو کیا چاہیے، وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں۔ آپ لوگوں نے ان چاروں آیات کے ترجمے یاد کرنے ہیں۔ یہ 4 آیتیں ہیں، 4 بلکہ یہ نیچے والی ملا کے یہ المومنین کی 2 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ 5 آیتیں ہیں۔ آپ نے ہر آیت کے بعد مختصراً 5-4 لائنوں میں اس کی وضاحت بھی کرنی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کو کریں گے، مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو مضمون کو حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں جو ہے میں نے یہاں پہ سامنے ہیں آپ کے۔ پہلی حدیث، مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، جس طرح مسلمان کے لیے مکان کی طرح ہے، مکان یا عمارت کی طرح ہے۔ مکان کی طرح ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ مکان کا آپ کو پتہ ہے مختلف حصے ہوتے ہیں، اس کی دیواریں ہوتی ہیں، بنیادیں ہوتی ہیں، چھت ہوتی ہے، تو ایک حصہ دوسرے حصے کی مدد کرتا ہے اور اس کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر اس میں سے کوئی حصہ کمزور ہو جائے تو پوری عمارت جو ہے، پورا مکان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی آسان سے مثال جو سمجھیں کہ پوری دیوار ہے، اس دیوار کے اندر اگر ایک اینٹ بھی نکال دی جائے تو وہ دیوار کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ایک مسلمان بھی تکلیف میں ہو تو پوری دیوار یا پوری امت مسلمہ اس سے کمزور اور پریشانی میں مبتلا ہونی چاہیے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ آپ نے یہ حدیث لکھنے کے بعد اس کی 5-4 لائنوں میں وضاحت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری حدیث ہے، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ یا تجربے کی بات ہے کہ انسان کا جو جسم ہے اس کے اگر کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر دانت میں درد ہے تو پورا جسم اس تکلیف کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہیں چوٹ لگی ہے، زخم ہوا ہے تو وہ بخار کی شکل میں پورے جسم میں وہ تکلیف پھیل جاتی ہے اور پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور بے آرامی محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی تمام مسلمان بھی ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پوری امت مسلمہ اس تکلیف کو محسوس کرے۔ اب اس کے بعد جو آپ نے اگلا پیراگراف لکھنا ہے وہ اگلا پیراگراف ہے مواخات مدینہ کے حوالے سے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے اور صحابہ کرام جو ہیں، جو انصاری صحابہ ہیں وہ وہاں پہ تھے، انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جو انصار صحابہ تھے، مہاجرین صحابہ تھے، ان کا انصار صحابہ کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا۔ ہر انصاری اپنے اپنے بھائی کو لے کر اپنے اپنے گھر میں گیا اور اس کو اپنے مال دولت جائیداد ہر چیز میں سے ایک ایک حصہ دیا، آدھا آدھا حصہ دے دیا اس کو۔ یہ بلکہ ایک واقعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یہ مہاجر تھے، اور حضرت سعد بن ربیع، حضرت سعد بن ربیع یہ انصاری تھے۔ انہیں اپنے گھر لے گئے، بہت مالدار تھے سعد بن ربیع، انہیں اپنے تمام جائیداد میں سے، مکانات میں سے، تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میں سے حصہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تم سے بازار کا رستہ دکھا دو اور میری کچھ مدد کرو اس حوالے سے، تاکہ میں یہاں پہ کاروبار کر سکوں۔ کچھ عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی مجھ پہ کہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ اگر میں زمین سے پتھر اٹھاؤں گا تو اس پتھر کے نیچے سے بھی مجھے سونا ملے گا۔ یہ جو مواقعات مدینہ سے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام حکومت، ایک معاشرہ، اسلامی معاشرہ قائم کیا تھا جو خلافت کا نظام بنا بعد میں۔ اور اگلے پیراگراف میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے خلافت کے زمانے میں مسلمان پوری دنیا میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ اب اس میں یہ چار مختلف چیزیں ہیں آپ نے بتانی ہے۔ سب سے پہلی خلافت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی تھی وہ تھی خلافت راشدہ، یہ 30 سال تک رہی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے خلیفہ تھے، اس کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ چاروں خلفائے راشدین کے زمانے میں جو قوانین تھے خلافت کے، جو ملک کے اساسی قوانین، وہ مکمل بنا دیے گئے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک یہ تمام کے تمام قوانین مکمل ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد انہی قوانین پہ خلافت بنو امیہ نے 99 سال حکومت کی، بنو عباس نے 450 سال حکومت کی، پھر خلافت عثمانیہ آئی جس نے 600 سال حکومت کی، اور 1923 کے 24 میں یہ خلافت کا خاتمہ ہوا۔ ان تمام لمبے عرصے میں جتنے بھی خلیفہ دنیا میں آئے اپنی خلافت کے زمانے میں، ان کا کردار اچھا برا ہر قسم کے وہاں پہ خلیفہ آتے رہے ہیں۔ بہت بہت نیک اور اچھے خلیفہ بھی تھے، اور اس میں سے بہت بہت برے خلیفہ بھی تھے جو اسلامی طریقوں پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بنیادی قوانین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائے تھے یا صحابہ کرام نے ان کو مخصوص کر دیا تھا، ان قوانین کو چھیڑا نہیں ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات تھے وہ سارے کے سارے اس کے اندر پائے جاتے تھے۔ تو جو 1923 میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک جو فتح کیے تھے، 3/4 دنیا تقریباً، وہ ساری کی ساری صوبے کہہ لیں مختلف تھے یا مختلف حصے تھے جن کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ خلیفہ کے ساتھ ہوتا تھا، اور خلیفہ کے خلافت کے نظام کے مطابق وہ عمل کرتے تھے اور اس کے مطابق وہ اپنے کاموں کو سر انجام دیتے تھے۔ اب کسی صوبے کے اوپر یا کسی ایک ملک کے اوپر یا کسی ایک قبیلے کے اوپر حملے کو خلیفہ جو ہے وہ پوری امت مسلمہ پر حملہ تصور کرتا ہوتا تھا۔ یہ جب 1923 میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا تو اس کے بعد یہ معاملات تھوڑے بگڑ گئے، مسلمانوں کے پاس کوئی ایک پلیٹ فارم یا مرکز نہیں رہا۔ تو اقبال نے اس زمانے میں یہ خاص طور پہ اتحاد عالم اسلام کا ایک نظریہ پیش کیا۔ اس کے خیال میں یہ رنگ، نسل، ملک، جغرافیائی حدود سے بلند ہے۔ مسلمان ایک امت ہیں، پوری دنیا کے مسلمان، وہ دنیا میں کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، وہ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، خطے میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں، اکٹھے ہیں۔ ان کا نقصان ایک ہے، ان کا فائدہ ایک ہے، کیونکہ ان کا خدا ایک ہے، ان کا رسول ایک ہے، ان کی کتاب قرآن پاک ایک ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے ایک شعر لکھا ہے جو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں: منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔
اس میں جو اہم بات آ گیا کہ اسلام جو ہے وہ ازلی، یہ اگلا پیراگراف لکھیں گے آپ اس شعر کے بعد، اسلام جو ہے وہ ازلی، ابدی، آفاقی، عالمگیر پیغام ہے، اور اسلام اللہ کا پیغام ہے۔ یہ اللہ کا پیغام مسلمان ہیں جو دنیا میں پہنچانے والے ہیں۔ دنیا میں آنے والے آخری انسان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام یہ مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ یہاں پہ آپ خطبہ حجۃ الوداع کا وہ بتا سکتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تو صحابہ کرام نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ گواہ رہنا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تم ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پر نہیں۔ تو یوں کیا ہوا کہ بین الاقوامی اس امت اسلامیہ کا تصور اور ازلی اور ابدی تصور قیامت تک کے لیے پیدا ہو گیا کہ مسلمان وہ اللہ کا پیغام اس دن سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں تک پہنچانے کے پابند ہیں۔ یوں دنیا میں رہنے والے تمام مسلمان ایک گروہ سے، ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں آپس میں اتفاق، اتحاد اور ایمان، بھائی چارے کے ساتھ، اخوت کے ساتھ کام ملنا چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ ایک شعر اس کے نیچے آپ لکھ سکتے ہیں، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود۔ ملل ملت کی جمع، حکمت عقل مندی، افرنگ انگریزوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، مقصود مقصد۔ تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصود فقط ملت آدم علیہ السلام کی ساری امت جو ہے، اولاد جو ہے، وہ اسلام اس کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے۔ تمام انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوتا ہے پھر مسلمانوں کے لیے۔ اس کے بعد جو اگلے پیراگراف میں آپ بتائیں گے وہ وطنیت اور قومیت کا مغربی نظریے کے حوالے سے کہ یہ 20ویں صدی میں انگریزوں کے یعنی مغربی جو مفکرین ہیں ان کے مطابق کہ جس ملک میں، علاقے میں، خطے میں جغرافیائی لحاظ سے بندہ رہتا ہے وہ اس قوم کا یا اس کا باشندہ کہلاتا ہے۔ جیسے پاکستان میں رہنے والے پاکستانی ہوئے، ایران میں رہنے والے ایرانی ہوئے، افغانستان میں رہنے والے افغانی ہوئے، ترک میں رہنے والے ترکی ہوئے، عرب میں رہنے والے عربی ہوئے، فلسطین میں رہنے والے فلسطینی ہوئے، جبکہ اسلام اس طرح کی تقسیم کے خلاف ہے۔ یہ جغرافیائی لحاظ سے، قوموں کے لحاظ سے، نسلی اعتبار سے یہ جو وطنیت کا اور قومیت کا نظریہ ہے یہ اصل میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے لیے پوری دنیا اللہ کی زمین ہے اور تمام ملک، تمام قومیں، تمام نسلیں اور پوری دنیا ان کا وطن ہے۔ یہ اتحاد عالم اسلام کی بنیادی شق ہے جس کے اوپر یہ مصنوعی حد بندی کی وجہ سے مسلمان بکھرے ہوئے اور خرابی کا شکار ہو گئے۔ اسی حوالے سے اقبال کا ایک شعر ہے، بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہ باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اس کے بعد یہی بات دوبارہ نسلی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، ملکی تقسیم اصل میں مسلمانوں کی تقسیم ہے۔ مسلمان امت واحد ہے اور یہ مسلمانوں کو مذہب، دین سب سے مقدم ہونا چاہیے۔ قوم، قومیت، ملکیت، علاقائی تصور یہ تعصبات ہے، نسلی تعصب، گروہ کا تعصب، ذات پات کا تعصب، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اگر مذہب پہ زیادہ بڑھ گئے تو پھر کیا ہوا، مسلمان دنیا میں ذلیل ہو جائے گا جیسا کہ ہو رہا ہے۔ نسل گر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا تو دنیا سے ماند خاک راہ گزر، جیسے راستے کی خاک اڑتی ہے ایسے مسلمان بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے مختصراً بتانا ہے کہ 1923 کے بعد یا جو پچھلی صدی ہے اس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ترکی کی خلافت عثمانیہ ختم کی گئی، پھر اس کے بعد کیسے مسلمانوں کو، عربوں کو تباہ کیا گیا، فلسطین میں کیا مسئلہ ہوا، لبنان میں کیا مسئلہ ہوا، ایران عراق میں کیا مسئلہ ہوا، افغانستان میں کیا مسئلہ ہوا، کشمیر میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ پوری صدی جو ہے مسلمانوں کی تکلیفوں کا، مصیبتوں کا، ابتلاؤں کی صدی کہلاتی ہے، جس میں سے وہ مختلف فرقوں میں، علاقوں میں، قوموں میں، ذاتوں میں، ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر ملک کا اپنا مفاد ہے۔ وہ دوسرے ملک بطور مسلمان، وہ دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ، ملک کے ساتھ رواداری کا کام نہیں لیتا، جس کا ڈائریکٹ طریقہ جو فائدہ ہے وہ غیر
مسلموں کو پہنچ رہا ہے اور مسلمان آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ ان کی پہچان بطور مسلمان نہیں رہی، ان کی پہچان بطور ملک ہو گئی، بطور وطن ہو گئی، بطور قوم ہو گئی، جو اپنے وطن کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد آپ اگلے پیراگراف بتائیں گے کہ یہ اتحاد عالم اسلام کو کیسے قائم کیا جائے اور اس کو فائدہ تقویت کیسے پہنچائی جائے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک تو تبلیغ کی جائے۔ تبلیغ کا طریقہ وہی ہے جو آپ کو پہلے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ تبلیغ کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے مسائل کو، باتوں کو، چیزوں کو رواداری اختیار کی جائے۔ اگر رواداری سے ان کی مسائل کو نہیں سنا جائے گا، ان کے معاملات کو ایک دوسرے کے سمجھنے کے لیے، ان کو حل کرنے کے لیے اکٹھے ہوں، اور پھر جن جن مسائل پہ جو بنیادی مسائل باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کے خلاف ہیں، وہ تو مسلمانوں والی بات ہی نہیں ہے، تو اللہ کی رسی والی جو مضبوطی ہے، یعنی قرآن اور حدیث اور سنت پہ اس سے ہٹ کے جتنے فروعی مسائل ہیں وہ اپنے اپنے طریقے کے مطابق کریں، لیکن ایک دوسرے کو دوسروں کے سامنے، غیروں کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ اور عملی اقدامات بھی یہی ہیں کہ اکٹھے ہوں، ایک تنظیمیں بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے مفادات کا خیال رکھیں۔ ایک اسلامی ملک پر اگر حملہ کیا جائے تو اسے تمام ملت اسلامیہ پر حملہ تصور کیا جائے۔ اگر کسی علاقے مسلمانوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے ان تمام مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ یوں جو ہے مسلمان دوبارہ اتحاد عالم اسلام کے طور پہ قائم ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ بتا سکتے ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے، اگر چڑیوں میں، چڑیا جو ہوتی ہے، چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار لیتی ہیں۔ یہ شیر کی خال کو اتارنے کے لیے چھوٹی سی چڑیا اگر وہ اکٹھی ہو کے حملہ کرتی ہیں تو سب کی سب اس شیر کو مار سکتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپس میں اتفاق کے ساتھ مل جل کر کوشش کریں تو شیر قابو میں آتا ہے۔ حاصل کلام کے طور پہ دعا کر دی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے کہ آج کل ہمارے مسلمان جو مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو غیر مسلم کہتے ہیں۔ یہ فرقہ پرستی اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ ہم تمام مسلمان جو ہیں، جو دنیا میں کئی آزاد ممالک ہیں اور بے بہا اسلامی ممالک میں بے بہا وسائل ہیں، قیمتی معدنیات ہیں، زرعی پیداوار ہے، ذہین و بہترین دماغی صلاحیتیں ہیں، دنیا کی بہترین فوجیں ہیں، قدرتی دولت سے مالا مال ہیں، جغرافیائی لحاظ سے سب بہترین علاقوں میں ہیں، دنیا کی بہترین زمینیں ہیں ان کے پاس، سمندری راستے ہیں، ہوائی راستوں کے مالک ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آپس کی تمام غلط فہمیوں کو دور کریں اور تمام مسلمان ایک بات پہ متفق اور متحد ہو جائیں، تمام غلط فہمیوں کو پس پش ڈالیں۔ اگر متحد نہ ہوئے تو جتنے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں مزید بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ تمام اختلافات کو ختم کر کے متحد ہو جائیں اور پھر ایسی قوت بن کے ابھریں جو ناقابل تسخیر ہو۔ وہ جو آپ نے اقبال کا شعر ہے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، شجر سے پیوستہ رہنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کا مضمون تھا اتحاد عالم اسلام۔ اللہ حافظ، اس کو دھیان سے لکھیے گا۔ اللہ پاک اسے کامیابی تب ہوگی جب آپ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اسی طریقے سے آپ اس کے پیراگراف بنائیں۔ اللہ حافظ۔